بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں باپ کے 3 کام اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے 3 عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی نہیں تیار، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے، اور میری نافرمانی بھی نہ کرے، اور میری اولاد کے رشتے بھی ہو جائیں، اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں، اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، پریشانیوں، نافرمانیوں، اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں، اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی ہیں۔
جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ تو شیاطین آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں پڑھی ہوئی تو ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں، صرف شیاطین ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودی اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے۔ کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے، تو جس گھر میں ماں باپ گالیاں دیں، بیوی کو برا بھلا بولے یا بیوی اپنے شوہر کو برا بھلا بولتی رہے اور گالم گلوچ کرتی رہے اور کوسنے دیتی رہے، تو ایسے میں گھر میں برکتیں اور رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی، بلکہ اولادوں پر ان کا برا اثر پڑے گا کہ جو ماں باپ اپنی عزت میاں بیوی نہیں کرتے، وہ اپنی اولاد کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اولاد ان سے کیا سیکھ رہی ہے، اور ایک تو ان کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے، اور دوسرا کہ ماں باپ کا یہی غلط رد عمل جو وہ ایک دوسرے کو گالیاں، طعنے، تشنے، کوسنے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو گھر میں بے برکتی نازل ہوتی ہے وہ اولاد کے اوپر نازل ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا جیسا طرز عمل ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ یہ امید نہ رکھے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، وہی اختیار کریں تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی ان کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ گھروں میں بھی حدیث نبی کی باتیں کیا کریں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطا اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان کے ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔
کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتیں، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ زہرا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ زہرا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہو پائے گا۔ حضرت فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا چہرہ مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، وہ صحابی اندھا ہے تو لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ زہرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور زیور کے بنا عورت اچھی نہیں لگتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ زہرا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت امیر المومنین نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں اور نہ ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظر آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں تو، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گھر کی گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اسی لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔
حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے میں خریدا تھا، اور قسم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو، یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتیں۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔